خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 80% سورج گرہن ہوگا۔ اس بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں، تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی حکام اس بارے میں بتائے جائیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا۔ تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں۔ اسی دن سورج بھی گرہن ہوا، تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان بموت احدہم آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں، اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو
تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے, اس کی ایک لاجک بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے, اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے, وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے, چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا, اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے, لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے, جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں, تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں. اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے, تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے, زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے, اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وہم من خشیتہ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منہا, وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے, اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے, اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہے, یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے, ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے, لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر, ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں. تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے, اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے, بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حاملہ عورتیں نہ نکلیں, فلانا نہ کرے, اور فلانا خربوزہ نہ کھائے, اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں. یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں. تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں. مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے, لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں. تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے, انفرادی بھی ہے, جماعت سے بھی ہے. مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں, اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے, اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں, جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے, تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے. تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے, اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے. تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے, اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو, اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, یہ بہرحال درست نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے. اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں, انفرادی نماز پڑھیں. نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں. بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے. ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی. تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں, درس حدیث دوں, واعظ کروں. ہوتا ہے نا, انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا. تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا, یہ مؤذن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے.
جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا. میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دے نا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے، لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ یعنی وہ اور میں کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ. آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو. تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے. دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا. جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو. تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے. تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں. پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسے، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی. بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے. وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد. یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا. کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا. آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا. فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں. آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے. لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال میں نے یہ اور بھی علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں.
ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان